پلیز ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشنز ہوئی. ان ڈسکشن سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ پانی کی طرف جاتے ہیں یا دودھ کی طرف جاتے ہیں. ابھی آپ ذرا مجھے بھی برداشت کریں. آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کے آنے کی مہربانی، شکریہ. اور یہ میں بات جو کرنے لگا ہوں اس کو بھی سنیں تو میں اس سے پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان جب بنا 14 اگست کو 47 کو، اس سے پہلے پاکستان کی فوج نہیں تھی. 14 اگست کو جیسے ہی پاکستان بنا، اس وقت پاکستان فوج بھی بن گئی کاغذوں پر، اور فزیکلی جو علاقے پاکستان بنے اس پہ عملی طور پر مشرقی پاکستان میں بھی مغربی پاکستان میں بھی. اس وقت حالت کیا تھی؟ افسر بہت کم تھے، جے سی اوز یا وائسرائز وغیرہ کم تھے، ادر رینکس بھی بہت کم تھے. اور ہمارے جو اس علاقے کے لوگ جو ہیں، جو سارا آپ علاقہ دیکھیں، مشرقی پاکستان سے بہت کم تھے. وہ پسند نہیں کرتے تھے اور جو شوہر، ان کا رویہ ہی اور تھا زندگی میں. پنجاب میں آ جائیں، تو یہ پنجاب پہلا نام تو یہ ہے جو آج کل سپیلنگ لکھتے ہیں پنجاب کے، وہ غلط ہے. پنجاب کے سپیلنگ تھے PANJAB. PANJ کا مطلب تھا پنج، آپ کا مطلب تھا پانی، 5 پانیوں کا حصہ. لیکن نالائق حکمرانوں نے اس کو یوں کر دیا ایک ہی بجائے. پنجاب یونیورسٹی کا میرے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے، جب میں نے گریجویشن کی BA کیا، اس میں یونیورسٹی آف پنجاب ہے، پنجاب نہیں ہے. ٹھیک کرواؤ، کون کرے گا؟ نہیں ہوگا. جب آپ طاقت ہوگی، جب آپ ہوں گے، حاکم ہوں گے، تب کر سکتے ہیں. اس کا بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کن فیکن. پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ حاکم نہیں ہیں. جب حاکم ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. اچھے حاکم ہیں تو اوپر جائیں گے، خراب حاکم ہیں تو تباہی ہوگی، نیچے کی طرف جائیں گے، جو کہ آج آپ ہیں اور جا رہے ہیں، اور رکاوٹ کوئی نظر نہیں آتی. پاکستان جب بنا، میں ہندوستان برٹش انڈین آرمی میں لیفٹیننٹ تھا. مجھے پوچھا گیا کہ آپ پیدا ہوئے جلندھر میں، آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کی فوج میں نوکری کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان جاؤں گا. اس وقت حالات کیا تھے؟ رائٹس تھیں، لڑائی جھگڑے فساد، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا. کتنی اپنا ٹرینیں بھر بھر کے آ رہی تھی. میں ان دنوں اسکول آف آرٹلری میں تھا دیولالی، جو کہ بامبے سے تقریباً 80 میل دور ہے. گھر میرا پنجاب میں. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والدین کدھر ہیں، بھائی کدھر ہے، دوست کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں. بس صرف ایک چیز کا پتہ تھا کہ جب میں اسکول میں اور کالج میں پڑھتا تھا، جو رویہ ہمارے ساتھ ہندوؤں سکھوں کو تھا، اور جو سیوک سنگھ انہوں نے 1936 میں بنائی تھی اور ہمارے ساتھ کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہونے والا ہے، جو کہ آج ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. تو میں پاکستان 25 اکتوبر 1947 کو بائی سی فرام بمبے ٹو کراچی آیا، اور اسی جہاز میں جنرل ٹکا خان اور جنرل عتیق الرحمان آئے، اور بھی 20-30 آفیسرز ہمارے آئے. تو اس کے بعد آپ سوچیں، پاکستان میں جب آیا کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا تقریباً.
بننے سے پہلے بھی ہندوستان جب نہیں کہتا تھا کہ یہ پاکستان بننے دو کانگریس وغیرہ، تو ان کا جو لیڈر سب سے سخت لیڈر تھا ولبھ بھائی پٹیل، انٹیریئر منسٹر، اس نے کہا تھا تنگ آ کر آرگومنٹ سے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑو دے دو پاکستان، 25 سال سے زیادہ نہیں چلے گا. اور پاکستان 25 سال سے زیادہ نہیں چلا، ٹوٹ گیا 25 سال کے بعد. 25 سال میں ان کا کہنا سچ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کارروائی کرتے رہے توڑنے کے لیے، اور آج بھی کر رہے ہیں. سنبھالا کریں. تو جب میں آیا تو میں نے پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا. ہم نے محنت کی. 48 ہم کشمیر میں بھی لڑے، میرے جوان ننگے پاؤں لڑے. میں نے 3 مہینے صرف چنے کی دال کھائی اور کچھ نہیں کھایا. برف میں بھی کام کرتے رہے. ہم نے پاکستان کو، جو ہندوستان کی فوج بڑھ رہی تھی اس علاقے میں کشمیر میں کوئی نہیں تھا، ہم نے جتنا ہو سکا روکا. ہمارے غلطیاں بھی ہوئی سینئر افسران سے. وہ سینئر مسئلہ سے اس واسطے کہ ان میں قابلیت نہیں تھی کمانڈ کی. انگریز جب سے جنگ آزادی ہماری ہوئی ہندوستان میں 1857 میں، اس وقت سے انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں بہت ہے، یہ پھر سر اٹھا سکتے ہیں. گورے انگریز تھوڑے سے اتنا تھا کیا سنبھالا کر لیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ فوج میں جو بھی ہیں مسلمان ہیں ان کو 2 کام کرو. ایک تو کوئی ایسی یونٹ نہ ہو جس میں صرف مسلمان ہی ہو، بیچ میں اور بھی لوگ ڈالو، سکھ ڈالو، راجپوت ڈالو، ڈوگرے ڈالو، جو سارا ڈالو. ٹھیک. اور جو مسلمانوں کی یونٹیں ہیں ان میں بھی کوئی سکھ کی ڈال دو، کوئی ہندوز کی ڈال دو، کوئی راجپوت کی ڈال دو، کوئی ایک بٹالین نہیں تھی. ان کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں پھر سر اٹھا سکتے ہیں، ان سے خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے حکومت کرنے کے لیے کیا طریقہ کیا؟ انہوں نے 2 طریقے استعمال کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں لوگ پیری مریدی بڑی کرتے ہیں. اسلام جو پیر صاحب جو ہے ان کے فالوور بہت ہیں، کہنا جو کریں ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں اسلام کے لیے. اس لیے ان کو اوپر نہیں آنے دینا. جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو بھی ہے مسلمانوں کو اچھے یونٹس میں نہ لاؤ، اور اچھا کام بھی ان کو مت دو. مثال کے طور پر میں پٹھوار کی طرف آتا ہوں. پٹھوار میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تقریباً کچھ نہیں تھا. آج جو وزیرستان ہے ادھر کچھ نہیں تھا. آج جو آزاد کشمیر ہے تقریباً اس میں کچھ نہیں تھا. بلوچستان میں کچھ نہیں تھا. سندھ اچھا ٹھیک تھا. تو پاکستان نے اس وقت اٹھانا بٹھانا، انگریزوں نے کنٹرول کرنا. کیسے کنٹرول کیا؟ انہوں نے غدار ڈھونڈے جن کے ساتھ ملے اور انہوں نے بغاوت کی اور گورے کو جتا دیا ہمارے اپنے آدمیوں نے. کہتا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. تو اس کے ساتھ اب آگے چلیں تو پٹھوار لے لیں. زیادہ آبادی ادھر تھی، زیادہ سپاہی ادھر تھے کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں. نہ کوئی اسکول تھا، کالج تھا جو اتنا پڑھتے تھے، کوئی ان کو اچھی نوکری ملتی، اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا تھا. ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہیں، اگتا کچھ نہیں سوائے سے نتھے کے اور پتھر کے. آپ راجہ ہو سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ملکیت ہو سکتی ہے، پروڈکشن کچھ نہیں. آپ چاہے فرنٹیئر کی طرف جائیں تو فرنٹیئر کے پاس بھی تقریباً یہی حال تھا. آپ زندہ تب رہتے ہیں جب کچھ کھانے پینے کے ہو. کھانا پینا تب ملے گا جب آپ کے پاس پیسے ہو. پیسہ تو ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ سو اس لیے یہ ہے جدھر موقع ملے مارو آدمی کو، جو اس کے پاس ہے وہ لے لو، اس کو استعمال کرو. اس میں سے ایک چیز جو سب سے بڑی نکلی جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے رائفل چلانا جانتے تھے. وہ مارکس مین تھے. مارکس مین تھے. بندوق اٹھائی ہوئی ہے، رائفل اٹھائی ہوئی ہے، گولی پاس ہے، گولی 8 آنے کی آتی ہے.
اگر بندہ نہ مارا گولی ماری تو 8 آنے ضائع گئے، ہے نہیں. تو اس لیے نشانہ اتنا ہو جاتا تھا، ایک گولی ایک بندہ، ایک گولی ایک بندہ. یہ ان کی خاصیت تھی، ابھی بھی ہے. تو پاکستان کو جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے آیا، جو پاکستان ادھر کے تھے یا بعد سے لوگ آئے، محنت کی، پھلتے پھولتے دیکھا، بڑی محنت کی، پھلتے پھولتے دیکھا. پھر اس کے بعد ٹوٹتے دیکھا 71 میں ہماری اپنی غلطیوں سے. اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ہماری اپنی غلطیوں سے پاکستان پاکستانیوں نے توڑا. اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں آج کل حالات کی طرف، تو میں نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ پاکستان آئے، کچھ نہیں تھا، پھلتے پھولتے دیکھا، ٹوٹتے دیکھا. آج میں ڈوبتے دیکھ رہا ہوں. آج ڈوبتے دیکھ رہا ہوں تو آپ ذرا غور کریں کہ مجھ پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک بندہ جو سب کچھ چھوڑ کے آیا، کام بھی کیا، اتصال اللہ کا کرم ہے. اس کو چھوڑیں، باقی کو چھوڑیں، پاکستان کو جو دیکھے تو میرا حال کیا ہوگا، کیا سوچتا ہوں کیا نہیں. اس لیے میں سیاست بھی کرتا ہوں، سیاست میں بھی جاتے ہیں، وہ علیحدہ محکمہ ہے. ہمارا ادارہ جو ہے وہ نان پولیٹیکل ہے. یہ پیس جو ہے پولیٹیکل نہیں ہے. پیس جو ہے یہ کیوں بنی؟ فوج سے بندہ ریٹائر ہوتا ہے، سب نے ریٹائر ہونا ہے، تو سنتا کوئی نہیں تھا. اب مشہور ہے فوجی کی یاری کوارٹر گارڈ تک. آج میجر جنرل ہے، کل کو اس کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے ایک مجسٹریٹ سے لکھوا کے کہ ابھی تک زندہ ہے، پینشن دے دو. ایک جنرل آج کل ہوتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے ہسپتال جانے کے لیے، مہینے کے لیے، کہ میں ابھی تک زندہ ہوں. اتنا دیکھو کتنا فرق ہے. اس کے ساتھ جو ہے افسر کیڈر جو تھا شروع میں 1947 میں، وہ سارا افسر کیڈر جو برٹش انڈین آرمی سے تھا. برٹش انڈین آرمی میں افسر نہیں بنتا تھا آسانی سے. اس کو سلیکشن بورڈ میں جاتا، ٹریننگ لیتی، پھر سارا کچھ ہوتا. لیکن اس کی 2 خاصیتیں ہوتی تھی. اس کو پولیٹیکل کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. سرکاری ملازم کو، کوئی سرکاری ملازم پولیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا تھا. ان کا کوئی ووٹ نہیں تھا. ووٹ نہیں ہوگا سیکٹری کا یا ڈپٹی کمشنر کا، ووٹ نہیں ہوگا تو ڈپٹی کمشنر کی ضرورت نہیں ہے سیاست سماست کی. تو جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی پارٹی کے بندے نہیں ٹھوکے گا ایڈمنسٹریشن میں، جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. ملک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چلتا ہے، جس کو جی آپ کہتے ہیں، عام کہتے ہیں جی نظام ٹھیک نہیں ہے، نظام کو بدلو. کون سا نظام؟ بتاؤ کیا ہے نظام؟ کیا ہے نظام؟ سارے ٹھیک ہوتے ہیں، چاہے بادشاہت ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو یا کچھ ہو. چلانے والے اچھے ہوتے ہیں، چلانے والے خراب ہیں. آج کل بھی کوئی فرق نہیں ہے نظام میں، نظام چلانے والے خراب ہیں. اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم جمہوریت ہیں، ڈیموکریسی ہے. ہم اپنا سربراہ جو ہے اس کو ہم منتخب کرتے ہیں. اکثر اٹھتے کہتے ہیں جی یہ اسلام میں نہیں ہے. تو اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کون کہتا نہیں ہے؟ رسول اللہ کمانڈر ان چیف تھے. رسول اللہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے ملک کے. رسول اللہ جب چلے گئے چھوڑ کے، تو اس کے بعد کیا کوئی بندہ نامینیٹ ہوا؟ رسول اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا تھا. اس کے بعد کوئی نامینیٹ ہوا وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان کے لیے؟ نو.